Assalamu alaikum. I assume that you have recovered from the shock of last lecture. شوق ہے میرا مراد یہ ہے کہ ہم نے سڈنلی کلاسز اور آبجیکٹس اور کنسٹرکٹرز کی بات شروع کر دی. پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جی کچھ ایکسائٹنگ چیزیں آنے والی ہیں. سو یہی ہے، اب باقی کا کورس جو ہے ہم کلاسز اور آبجیکٹس کے بارے میں بہت ساری بات کریں گے اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے بلڈنگ بلاکس ہیں. سو ان کے اوپر ہمارا کافی سفر جو ہے وہ گزرے گا. اس میں خاص طور پہ مطلب آبجیکٹس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور پھر آپریٹر اور فنکشن اوور لوڈنگ کیسے کی جاتی ہے. دیز آر کوائٹ ایکسائٹنگ ٹاپکس اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسپینڈ سم ٹائم آن ایچ آف دیز ٹاپکس سو دیٹ دے بیکم پارٹ آف یور تھاٹ پروسیسز. بیسک پیراڈائم شفٹ ہو رہی ہے فرام فنکشنل پروگرامنگ یا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ انٹو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. سو آج کے لیکچر میں ارادہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ریکیپ کیا جائے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے چیزیں انٹروڈیوس کر دی تھیں ان کو ذرا سا ہم پھر سے کور کریں گے تاکہ وہ مطلب ان کی بیسکس جو ہیں آپ کو تھورلی انڈرسٹینڈ آپ کر سکیں. سو واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے؟ وی آر گوئنگ ٹو ریوزٹ کلاسز اینڈ آبجیکٹس. وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ کنسٹرکٹرز. وی ول انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف ڈسٹرکٹرز. وی ول لک ایٹ ممبر فنکشنز اینڈ ممبر ڈیٹا اینڈ تھنگس لائک دیٹ. So let us start back again with classes and objects. What I mentioned last time was that we have changed our way of thinking. Instead of having our programs function oriented, کہ ہم نے ایک فنکشن لکھا اور اس کو کہا جاؤ بھائی یہ تمہیں ڈیٹا دیا ہے اس پہ کام کرو، اب ہم اپنی سوچ کو بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے. سو اب ہم ڈیٹا کو کہیں گے کہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرو، ڈیٹا کو کہیں گے اپنے آپ کو مینیپولیٹ کرو اینڈ سو آن. تھوڑی سی فلسفی کی بات کرتے ہیں. اسی کو جب ہم نے بات کی کہ ڈیٹا کو کہا کہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرو، واٹ از دا فلسفی بیہائنڈ اٹ؟ اسی پروگرامنگ جو ہے جس طرف کو جا رہی ہے وہ اب زیادہ سے زیادہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہوتی جا رہی ہے. what it means is کہ جی our programs are now centered around the data, around the objects themselves. اینڈ دیئر فور اٹ وڈ بی نائس اگر ہمارے پاس کوئی قسم کے بلڈنگ بلاکس مل جائیں جن کو ہم اکٹھا کر کے جلدی سے کوئی نیا فنکشنل پروگرام لکھ سکیں. بلڈنگ بلاکس کو آپ وہی اپنی سول انجینئرنگ یا گھر بنانے کے کانسیپٹ سے آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہم جیسے اینٹیں ہمیں مل جاتی ہیں، اینٹیں اور سیمنٹ ملتا ہے تو ہم دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، پر اینٹ بذات خود بھی پہلے سے کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے، یعنی اس میں کسی سانچے میں آپ نے مٹی کو ڈھالا ہے، پھر بھٹی میں ڈالا ہے، اس کو بیک کیا ہے اور ہمیں تب ایک بلڈنگ بلاک ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آبجیکٹس کو دیکھیں کہ پہلے ہم سمپل ویریبلس کی بات کر رہے تھے، انٹیجرز، ڈبلز، فلوٹس، کیریکٹرز، پھر ان کی ہم نے اسٹرنگز بنانی شروع کر دیں یا اریز بنانی شروع کر دیں، لیکن ہمارے پاس کوئی وہ پھر بھی سمپل ویریبلس ہی رہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ایک بلاک بن گیا جس کو نہ صرف یہ پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن اس کو اپنا بیہیویئر بھی پتا ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہو رہی ہے، ہم نے سی آؤٹ استعمال کیا تھا فار ڈسپلےئنگ مینی تھنگس. ہم نے سی آؤٹ کے ساتھ انٹیجر بھی اسکرین پہ ڈسپلے کیا، ہم نے سی آؤٹ کے ساتھ ڈبل کو بھی ڈسپلے کیا اینڈ سو آن. اس وقت انٹیجر کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے، سی آؤٹ کو پتا تھا کہ جی انٹیجر کو کیسے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کیا جاتا ہے. Same applies to all the other data variables. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے انٹیجر کو بذات خود پتا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے. So it is a different thought process. It's a different way of looking at things. انٹیجر کو اگر پتا چل جائے کہ جناب اس نے اپنے آپ کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے تو ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ Well, we have to again expand our scope of thinking and see کہ جی اور کہاں سے یہ ہمیں فائدے مل سکتے ہیں. دیکھیں جب ہم پروگرامنگ کی طرف آتے ہیں تو ہم کوئی ریئل ورلڈ پرابلم ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ریئل ورلڈ جو ہے جیسے آپ کو معلوم ہے وہ صرف انٹس، ڈبلز، فلوٹس اور چارج کی نہیں بنی ہوئی. اس کے اندر ریئل ورلڈ چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، سائیکل ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتی ہے، اسکول ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، سڑکیں ہوتی ہیں. دے ایوری تھنگ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ دے آر آبجیکٹس. اف دے آر آبجیکٹس each object has a behavior associated with it. اگر ایک انسان کو لیں تو وہ بات بھی کر سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کپڑے پہننے اس کو آتے ہیں اینڈ a multitude of other things.
گاڑی کو لیں تو اس کے اپنے کچھ اور فنکشنز ہو جاتے ہیں. ہاں ایٹریبیوٹس اپنی جگہ پہ. اگین اف یو ٹیک اے ہیومن بینگ یو ٹاکنگ آف اس کی ہائٹ بھی ہوگی, اس کا ویٹ بھی ہوگا, اس کی آنکھوں کا رنگ بھی ہوگا, اس کے بالوں کا رنگ ہوگا اینڈ سو آن. وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, اور اس کے ایکشنز جو ہیں وہ اس کے فنکشنز یا میتھڈس ہیں, یعنی وہ کرتا کیا ہے. سیم اپلائز ٹو ویہیکلز, سیم اپلائز ٹو ایروپلینس. یعنی دیر آر سم تھنگز وچ آر ایٹریبیوٹس جن کو ہم ڈیٹا ممبرس کہہ رہے ہیں. کہ جی جہاز ہے تو ہم کہیں گے اس کی اونچائی لمبائی کیا ہے, سیٹیں کتنی ہیں, ٹھیک ہے نا, پہیے کتنے ہیں, انجن کتنے ہیں, انجن کی ہارس پاور کتنی ہے. اور اگر ایکشن کی بات کریں گے تو جناب وہ ٹیک آف بھی کر سکتا ہے, اور پھر ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے, پھر اڑنے کی اس کی کوئی اسپیڈ بھی ہے, وہ ٹرن بھی کر سکتا ہے. دیز آر آل فنکشنز. اگر لینگویج کے حوالے سے سوچیں, ہماری روزمرہ کی ٹاکنگ لینگویج, تو ایک طرف ناؤنز ہیں اور ایک طرف وربز ہیں. وربز جو ہیں وہ ایکشنز ہیں, وہ ہماری نئی ٹرمینالوجی کے اندر ہم ان کو میتھڈز کہتے ہیں, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ جی آبجیکٹ کے اندر کسی طریقے سے اس طرح سے شامل کیے جائیں کہ آبجیکٹ کو خود ہی پتا ہو کہ جی میں نے اس فنکشن یا اس بیہیویئر کو کیسے اچیو کرنا ہے. اگین اف یو تھنک ان ٹرمز آف ڈیٹا, تو ڈیٹا کو سوچیں کہ جناب کس کس قسم کا ڈیٹا ہمیں مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے. کیا از اٹ آلویز سیلریز اینڈ پے رولز اینڈ اماؤنٹس اینڈ نمبرز؟ ویل ایکچولی ڈیٹا کمز ان ڈفرنٹ ورائٹیز اینڈ ان مینی مور ورائٹیز. آج کل آپ کو پتا ہے, آپ جن کمپیوٹرز پہ کام کر رہے ہیں دے آر نارملی ملٹی میڈیا اکوپڈ. جب ہم نے ملٹی میڈیا کی بات کی تو ہم نے کہا جی ملٹیپل میڈیا. واٹ از اٹ دیٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ وی نو لانگر ٹاکنگ اباؤٹ صرف اسکرین کے اوپر لیٹرز اور نمبرز آتے ہیں. سو صرف ABC اور 1 2 3 اسکرین پہ نہیں آتا. آپ کو پتا ہے تصویریں بھی آتی ہیں, امیجز بھی آتی ہیں, ونڈوز بھی آتی ہیں, ڈائلاگ باکسز بھی آتے ہیں, رنگ آتا ہے, روغن آتا ہے, سو مینی تھنگس. بٹ ناٹ جسٹ دیٹ, وہ تو گرافکس ہے. دیٹ از جسٹ ون ٹائپ آف میڈیم. سو وی ہیڈ نمبرز اینڈ لیٹرز, دین وی وینٹ آن ٹو گرافکس. گرافکس سے آگے چلیں تو آپ کو پتا ہے کہ جی یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں یہ بھی CD پہ مل جاتے ہیں. اگر CD پہ مل جاتے ہیں تو CD ہم نے کمپیوٹر میں ڈالی تو آپ کو ایک مووی چلتی ہوئی نظر بھی آئے گی. سو یو ناؤ سیئنگ اے ویڈیو ان موشن آن یور کمپیوٹر اسکرین. اٹس اندر ٹائپ آف میڈیم. آپ کسی طریقے سے پکچر آف کر دیں تو آپ کو آواز آ رہی ہے لیکچرر کی. سو دیٹ از آڈیو. آڈیو از یٹ اندر ٹائپ آف میڈیم. اف یو تھنک ان ٹرمز آف ڈیٹا, تو صرف وہ اب نمبرز اور لیٹر سے ہم بڑھ کے پکچرز اور امیجز کو شامل کر چکے ہیں, اور پکچرز اور امیجز کو شامل کر کے آگے چل کے ہم اس میں آڈیو اور ویڈیو کو بھی لے آئے ہیں. سو ڈیٹا ہیز ناؤ ایکسپینڈیڈ ان اسکوپ. اگر ہم اب ریوزٹ کریں اس اسٹیٹمنٹ کو کہ میں نے کہا تھا کہ جی انٹیجر گو اینڈ ڈسپلے یور سیلف, اس وقت تو اس کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب ہم نے جب ڈیٹا کی اسکوپ کو بڑھا دیا ہے, ناؤ اف یو گو اینڈ سے آڈیو go and play yourself, which is the same in some sense کہ جی integer display yourself, تو display جو ہے وہ audio کے لیے must be play, something that we can hear. Idea is کہ جی audio کو پتا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو play کیسے کرنا ہے, rather than ایک function لیں اور اس کو کہیں تمہیں ہم کوئی ڈیٹا دیں گے which is an audio file اور اس کو تم play کرنا. So we're bringing the functionality into that class or into that object. Same applies to video. Video, go play yourself. اور ویڈیو کو پتا ہو کہ جی میں نے کیسے پلے ہونا ہے, اسکرین پہ کتنا بڑا نظر آنا ہے, کس اسپیڈ سے چلنا ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اسی فلاسفی کو, اسی کانسیپٹ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی دیٹ ٹاپک از ایڈوانس, بٹ ہوپ فلی وین وی گیٹ ٹو اٹ ان دا ڈیٹا بیسز کورس یو ول انڈرسٹینڈ کہ وہ بھی ایک تحریک چل رہی ہے یا ریسرچ چل رہی ہے کہ جی ٹرو آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز بنائے جائیں. ناؤ واٹ از مینٹ بائی آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز؟ ایٹ لیسٹ مائی انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جناب ڈیٹا بیس کے اندر ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور پھر اس کو ریٹریو کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم کئی کویسچنس پوچھتے ہیں. مطلب کنونشنل ڈیٹا بیس اگر سمجھ لیں کمپنی کا ہے, وہی ہم نے سارے اس کے امپلائیز جو ہیں ان کا ڈیٹا بیس میں سٹور کیا ہوا ہے, تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں اس سے کویسچن ڈیٹا بیس سے کہ مجھے ان سارے امپلائیز کی لسٹ دے دو جن کی سیلری جو ہے وہ 5,000 روپے سے زیادہ ہے. سو وہ ایک لسٹ دے دے گا. 3,000 اور 5,000 کے درمیان ان کی سیلری ہے, ان کی لسٹ دے دو. 10,000 سے زیادہ کی لسٹ دے دو, اینڈ سو آن. اور give me the list of employees who have been employed by the company for more than 3 years. So we ask questions and the database
management system basically sorts out those questions, gets the data and brings it back to us. اب سوچیں کہ جی ڈیٹا بیس کے اندر یہی نیومیرک اور کیریکٹر ڈیٹا ہم نے اسٹور نہیں کیا ہوا, ہم نے اس سے کہیں زیادہ چیزیں اسٹور کی ہوئی ہیں. واٹ ہیپنس اگر ہم نے آڈیو فائل اسٹور کی ہوئی ہیں, ٹھیک, ابھی ہم اگر اس کو کانسیپٹ بنائیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے آڈیو فائل اسٹور کر دی اور اس کے ساتھ کچھ اس کے ایٹریبیوٹس بھی اسٹور کر دیے. فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی گانا اسٹور کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی گانے والے کا نام ہو, شاعر کا نام آ جائے بیچ میں, پھر مے بی جو موسیقی جس نے بنائی ہے اس کا نام آ جائے, وہ علیحدہ سے ایٹریبیوٹس رکھ لیں اور پھر گانا بھی رکھ لیں. لیکن ابھی تک ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کو کویری کر سکیں کہ جس گانے کے اندر کوئی خاص شعر آیا ہوا ہے وہ گانا نکال کے ہمیں دو. Now the idea there is that we cannot dig into the audio file to find out whether a certain phrase or sentence or a verse is included in that song. The same applies to a movie. Suppose میرے پاس ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں بے تحاشا اور میں نے ڈیٹا بیس میں ڈال دی ہیں, کیا میں آج بیٹھ کے ڈیٹا بیس سے یہ کوئری کر سکتا ہوں کہ جی مجھے وہ ساری ڈاکیومنٹریز نکال دو جن کے اندر قائد اعظم کی تصویر نظر آتی ہو؟ اوکے, دیر از نو وے انلیس کوئی پہلے ڈاکیومنٹری کو دیکھتا اور ساتھ اس کے کوئی ایٹریبیوٹس ٹائپ کرتا کہ پریزنس آف دا قائد اعظم, یس, وہ ڈال دے, تو پھر تو آرڈنری ڈیٹا بیس والا کام ہو جاتا. ہم جانا اس طرف چاہ رہے ہیں کہ جی ہم سو کالڈ آبجیکٹس کو کوئری بھی کر سکیں, اور صرف کوئری نہ کر سکیں, پھر ان کو کہیں کہ وہ تمام ڈاکیومنٹریز جس میں فار ایگزامپل قائد اعظم نظر آتے ہیں ان کو پلے کر دو, اور ہمیں کوئی پروگرامنگ نہ کرنی پڑے, وہ ویڈیو یا وہ ڈاکیومنٹریز جو ڈیٹا بیس میں پڑی ہوئی ہیں ان کو پتا ہو کہ جی ہم نے پلے کیسے ہونا ہے اور وہ آ کے پلے ہو جائیں. سو یہ ایک ریسرچ کا ڈائریکشن ہے جس طرف پورے یہ ٹرینڈ جا رہی ہے. سو ہم جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں یا کلاسز کی جن سے ہم نے شروع کیا ہے, تو یہ سوچ لیں کہ جی یہ سڑک جا کس طرف کو رہی ہے. فار دا مومنٹ let us step back into our definition of classes, objects and constructors. Class میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا is a way of defining a user defined data type. یعنی ہم نے ایک نئی ڈیٹا ٹائپ تخلیق کی ہے, اور کلاس کے اندر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اس کے اندر ڈیٹا ممبرز بھی ہوتے ہیں, یعنی ڈیٹا وہی اسٹرکچرز جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں, لیکن صرف ڈیٹا ممبرز نہیں ہوتے, اس کے علاوہ وہ فنکشنز یا وہ میتھڈز بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی دا کانسیپٹ آف ڈیٹا ہائڈنگ, یعنی انکیپسولیشن, کہ کلاس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ہم باہر سے ہاتھ نہ لگا سکیں, لیکن ایک ڈیفائنڈ دروازے کے تھرو, ایک ڈیفائنڈ سیٹ آف فنکشنز یا میتھڈز کے تھرو ہی ہم اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکیں. دوز آر دا ممبر فنکشنز. اور ڈیٹا کو ہائڈ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم پرائیویٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اف دیٹ ڈیٹا از پرائیویٹ دین اٹ از اویلیبل اونلی ٹو ممبر فنکشنز آف دیٹ کلاس. ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے, وہ آگے چل کے آئے گی, وہ ہے فرینڈ فنکشنز کی. بٹ فار دا مومنٹ جو کلاس کا ممبر فنکشن ہے یا جو میتھڈ ہے اس کو تو وہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز سارے نظر آتے ہیں, ان کو ایڈ کریں, سبٹریکٹ کریں, ان میں چیزیں لکھیں, ان سے چیزیں پڑھیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن کلاس سے باہر کوئی پروگرام کا حصہ جو ہے وہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز کو ایکسیس نہیں کر سکتا. سو یو ہیو ٹو ہیو دس کانسیپٹ کلیئر دیٹ نارملی ان اے کلاس وی ڈیوائڈ the private part, which is normally what we call the implementation of the class, from the functions that manipulate that private data, which is called the interface, which is the front end جو ہمیں نظر آتی ہے اور ہم باہر سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے چل کے یہ ایک ڈیفینیشن تک ہم نے بات کی. اس کے بعد بات کی تھی ایک اسپیشل قسم کا فنکشن جس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹر. تو آج ذرا سا ٹائم ہم کنسٹرکٹرز کے اوپر لگائیں گے. کنسٹرکٹر جو ہے وہ ایک اسپیشل فنکشن ہے جو کہ جب بھی ہم اس کلاس سے کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں, وین ایور وی انسٹینشیٹ این آبجیکٹ آف دیٹ کلاس, وہ کنسٹرکٹر فنکشن کال ہو جاتا ہے. اگر ہم کلاس کے اندر کنسٹرکٹر فنکشن جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کرتے تو C++ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر مطلب پریزنٹ کر دیتی ہے اور وہ کنسٹرکٹر چل جاتا ہے. کنسٹرکٹر کرتا کیا ہے؟ کنسٹرکٹر کا بیسک کام جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ سی کہ جی C++ لکھتے وقت
Strostrup نے کن کن چیزوں کا خیال رکھا. What he looked at was کہ the majority of programming problems جن کو ہم bugs کہتے ہیں وہ occur کرتے ہیں because of the use of uninitialized data. ڈیٹا جو ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے, ویریبلس ڈکلیئر کر دی ہیں, ابھی ان میں کوئی ویلڈ ویلیو ڈالی نہیں ہے اور ان کو استعمال کرنے لگ پڑے ہیں. یعنی ہم نے ایک انٹ آئی ڈکلیئر کر دیا اور کہیں پہ آئی اکول ٹو 0 یا آئی اکول ٹو 5 نہیں کہا اور نیچے جا کے کہہ دیا جے از اکول ٹو 2 ملٹیپلائڈ بائی آئی. ناؤ دیٹ از یوزنگ این انانیشلائزڈ ڈیٹا ویریبل وچ از بیڈ نیوز. سنٹیکس میں کوئی ایرر نہیں ہے, لیکن جب ہم لاجیکلی پروگرام کو دیکھیں گے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی غلطی ہو رہی ہے, لیکن کہاں ہو رہی ہے. سو انیشلائزیشن آف ڈیٹا از اے ویری کریٹیکل ایکٹیویٹی. Constructors, they give us an opportunity to initialize the data members of an object in such a way کہ جب آبجیکٹ بن کے یعنی کریٹ ہو کے انسٹینشیٹ ہو کے ہمارے پروگرام کو ملتا ہے تو اس کے جو ڈیٹا والا حصہ ہے وہ کسی نون اسٹیٹ میں ہوتا ہے. It is in a valid state and it can be used. So constructors are used to initialize the data members of an object. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جی کلاس جو ہے کیونکہ وہ ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے تو بذات خود کلاس جو ہے وہ میموری میں جگہ نہیں لیتی. یعنی اس کی ڈیفینیشن وغیرہ جو ہے پروگرام میں تو شامل ہے, لیکن جب تک ہم کلاس سے کوئی آبجیکٹ کریٹ نہیں کرتے تو ہماری میموری میں کوئی جگہ آکوپائی نہیں ہوتی. کنسٹرکٹرز جو ہیں یہ اس جگہ کو پہلے آکیوپائی کرا کے یعنی ڈیٹا ممبرز کی جگہ بنا کے پھر ڈیٹا ممبرز میں وہ ویلیو ڈال دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جب آبجیکٹ کریٹ ہو اس وقت اس میں کیا ویلیو ہو. یہاں پہ یہ تو کنسٹرکٹرز کا ایک فنکشن ہو گیا. سو انیشلائزیشن از اے گڈ ریزن فار یوزنگ کنسٹرکٹرز. میں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ کنسٹرکٹر نہیں لکھتے تو C++ آپ کو ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دے دیتا ہے. Now, when a default constructor is called, it does no initialization whatsoever. اس کو نہیں پتا کہ جی میں نے وہ انٹیجر ایج جو تھا اس میں کوئی ویلیو ڈالنی ہے کہ نہیں, یا ہم اپنی پچھلے لیکچر والی کلاس لے کے چلتے ہیں ڈیٹ والی, تو ڈے میں یا منتھ میں یا ایئر میں کوئی ویلیوز ڈالنی ہے کہ نہیں, وہ اپنا ڈیفالٹ کام کر کے آ جائے گا. ان ادر ورڈز the default constructor provided by the compiler does no initialization for you. So you have to be very careful. اینڈ ویری کیئرفل کا ایک بڑا سمپل حل ہے, وہ یہ ہے کہ جی کوئی کلاس آپ لکھیں ہی نہ جس میں آپ نے خود کوئی کنسٹرکٹر پرووائڈ نہ کیا ہو. اگر آپ کنسٹرکٹر پرووائڈ کر دیں گے تو دین نارملی وین یو کریٹ این آبجیکٹ فرام دیٹ کلاس دیٹ کنسٹرکٹر ول بی کالڈ. بٹ دیر از اے کیویٹ. آئی آلسو مینشن لاسٹ ٹائم کہ جی ایک قسم کا کنسٹرکٹر نہیں ہے, آپ کئی قسم کے کنسٹرکٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک ہی کلاس کے لیے. یاد رہے کہ جب ہم نے کنسٹرکٹر کی بات کی تھی تو اس کے نام کا بھی ذکر ہوا تھا کہ جی دا نیم آف دا کنسٹرکٹر یعنی فنکشن کا نام کیا ہوگا, وہ وہی نام ہے جو کہ کلاس کا نام ہوتا ہے. کنسٹرکٹر کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتی. اٹ ڈز ناٹ ریٹرن اینی تھنگ, ناٹ ایون وائڈ, وچ مینس کہ کنسٹرکٹر فنکشن جب لکھیں گے تو اس کے اندر کوئی ریٹرن اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ کنسٹرکٹر میں ریٹرن اسٹیٹمنٹ ڈالیں گے تو نارملی دا کمپائلر ول کیچ اٹ ایز اے سنٹیکس ایرر. ناؤ بیک ٹو دا ٹائپس آف کنسٹرکٹرز. آئی آلسو مینشن کہ جی اگر ایک کنسٹرکٹر آپ لکھتے ہیں جو کہ کوئی آرگومنٹس نہیں لیتا, سو اٹ کین ڈو انیشلائزیشن بٹ اٹ نیڈ ناٹ ٹیک اینی آرگومنٹس. سو یو کین رائٹ کنسٹرکٹر ڈیٹ کلاس کا ڈیٹ ود ایمپٹی پیرنتھیسز. جب آپ ایسا کنسٹرکٹر لکھتے ہیں دیٹ آٹومیٹیکلی assumes the role of the default constructor. If you write such a constructor, یعنی a constructor that takes no arguments, then C++ will not substitute a default constructor whenever you create an object. وہ آپ والا ہی constructor call ہوگا. So think about it کہ جب بھی آپ کلاس بنائیں, جہاں پہ میں نے کہا جی constructor provide کرنا is good programming practice, it is also good programming practice to provide a default constructor. اور constructor کا اگین وہ کانسیپٹ آپ سامنے رکھیں کہ مین پرپز جو ہے وہ ہے آبجیکٹ کو اس طریقے سے انیشلائز کیا جائے کہ اٹ از ان اے نون ویلڈ اسٹیٹ. سو ان آر کیس فار ایگزامپل ہم نے ڈیٹ کلاس لی اور اس کا کہا کہ جی 3 ممبر اس کے ڈیٹا ویریبلس ہیں, انٹیجر منتھ, انٹیجر ڈے, انٹیجر ایئر. دے آر آل انٹس, یو ڈونٹ ہیو اے فریکشن آف اے ڈے. اگر وہ ویریبلس ہیں تو اس کو بائی ڈیفالٹ اگر ہم ایک ڈیٹ کا آبجیکٹ بنائیں گے تو کیا ویلیوز دیں گے,
Now, as an imaginative programmer, you can decide کہ جی اوکے میں نے اپنی برتھ ڈیٹ ہی ڈالنی ہے بیچ میں، ڈال لیں، لیکن کیونکہ وہ ڈیٹ آبجیکٹ ہے، وہ کسی اور نے بھی استعمال کرنا ہے، آپ کچھ اس قسم کا کریں گے کہ جی اس کو ڈے 1 منتھ 1 ایئر 1 یا کچھ ایسی انیشلائزیشن دے دیں گے جو کہ ایک نون اسٹیٹ ہوگی، مے بی اس کا مطلب کچھ نہ ہو. Nonetheless, we don't have to provide only one constructor. We can provide more. How do we provide more? I mentioned last time, we use function overloading. اور function overloading کا آپ کو یاد ہوگا کچھ اس کے رولز ہیں. رولز یہ ہیں کہ جب بھی ہم فنکشن کو اوورلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو فنکشن کا نام تو وہی رہتا ہے لیکن اس کی آرگومنٹ لسٹ بدلتی ہے. اور آرگومنٹ لسٹ جو ہے اس کو بدلنے کے بھی دو طریقے ہیں. It can either vary in the number of the arguments or it can vary in the type. You cannot have two functions with the same number and type of arguments and assume that they will be different. Then they are identical. That is not overloading. Overloading requires that the argument list be different. وہی argument جو ہے یا rather وہی جو concept ہے وہ constructors پہ apply ہوتا ہے. So if we supply more than one constructor for a class, we can call one or the other depending on کہ جی ہم کس طریقے سے اس کو کال کر رہے ہیں. سو جہاں پہ ڈیٹ کے لیے ہم نے ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پرووائڈ کیا کہ جی اس کو کوئی چیز پاس نہیں کریں گے تو یہ منتھ ڈے اور ایئر کی نہ کوئی ایک خاص ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر دے گا. تو وہاں پہ میں نے ایگزامپل کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جی ہم اس کو 3 انٹیجرز بھی پاس کر سکتے ہیں. سو لیٹس رائٹ another constructor which takes int month, int day and int year as the arguments and then goes in and puts these values into the data members of the object that is being created. Now question is, when does it happen? What happens is کہ جب آپ ایک آبجیکٹ کو انسٹینشیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے پروگرام میں ڈکلیئر کرتے ہیں ڈیٹ مائی ڈیٹ. جب یہ لائن ایکسیکیوٹ ہوتی ہے، پروگرام جب ہم چلاتے ہیں تو سب سے پہلے مائی ڈیٹ کے لیے کچھ جگہ میموری میں ریزرو ہو جاتی ہے. وہ جگہ کیسے ریزرو ہوتی ہے اس کی بھی ابھی بات کرتے ہیں. جب جگہ ریزرو ہو گئی تو اس کے اندر منتھ ڈے اور ایئر کے لیے 3 انٹیجر ویریبلس کی بھی جگہ آ گئی. اس کے بعد کنٹرول جو ہے وہ کنسٹرکٹر کے اندر چلا جاتا ہے کہ جی جگہ بن گئی ہے، کنسٹرکٹر کیا کرنا چاہتے ہو. کنسٹرکٹر دین اف دس از اے پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر اور اس کو ہم نے کچھ ویلیوز پاس کی ہیں تو اب جا کے یہ منتھ ڈے اور ایئر میں وہ ویلیوز اسائن کر دے گا اور پھر باہر آ جائے گا. ریمبر نو ریٹرن اسٹیٹمنٹ، نو ریٹرن ٹائپ فار دا کنسٹرکٹر. کین دا کنسٹرکٹر رائٹ ویلیوز ان دیز ڈیٹا ممبرز؟ ڈیٹا ممبرز ور پرائیویٹ. آنسر از یس اٹ کین بیکاز دا کنسٹرکٹر از اے ممبر آف دا کلاس. اف اٹ از اے ممبر آف دا کلاس تو اس کو کلاس کی ہر چیز نظر آتی ہے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں، تصور کر لیں کہ جی ایک کمرہ ہے، اس کے درمیان میں ایک پتلا سا پردہ ٹنگا ہوا ہے. پردے کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ کمرے کے اندر جو مقیم لوگ ہیں ان کو تو نظر آتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ کمرے کے اندر کیا کیا چیز ہے. لیکن سامنے جو دروازہ جب کھلتا ہے تو باہر سے لوگوں کو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے جو پردے سے آگے چیزیں بیٹھی ہوتی. سو پردے سے آگے از دا پبلک انٹرفیس آف دا کلاس، پردے کے پیچھے از دا پرائیویٹ انٹرفیس. اف the person inside the class یعنی the function or is a member function تو member function کے لیے سارے کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ مینیپولیٹ کرنے کی اجازت ہے. لیکن if you are not a member and you are an outsider then you can only touch, see, manipulate or call the public interface والے methods. You cannot look behind the screen. So keep that concept in mind. اب میں نے کہا کہ جی کنسٹرکٹر جو ہے وہ تو ڈیٹا ممبرس کو مینیپولیٹ کر لیتا ہے، تو کنسٹرکٹر خود جو ہے اس کو سوچیں کہ وہ پردے کے پیچھے ہوگا کہ پردے کے آگے. آنسر از فیئرلی آبویس. اے کنسٹرکٹر ہیز ٹو بی ان دا پبلک سیکشن آف دا کلاس. اٹ ہیز ٹو بی اے پبلک انٹرفیس جو کہ باہر سے کال ہو سکے. وہ اس واسطے کہ جب بھی ہم نے آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے تو آبجیکٹ تو ہمارا پروگرام کریٹ کر رہا ہے. So program should be able to call the constructor. Keep that in mind. Constructors are always placed in the public interface of the class. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ڈیفالٹ آرگومنٹس کی. پہلے ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ جی C++ کے اندر ہم فنکشنز کو ڈیفالٹ آرگومنٹس دے سکتے ہیں. Since the constructor is just another function, it can also take default arguments.
اس چیز کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کنسٹرکٹر پرووائڈ کرتے ہیں جس کے سارے آرگومنٹس کو ڈیفالٹ ویلیوز دی ہوئی ہیں، سو ان آر کیس ڈیٹ کا اگر لے لیں، اگر میں کہوں کہ انٹ منتھ اکول ٹو 1 کاما انٹ ڈے اکول ٹو 1 کاما انٹ ایئر اکول ٹو 1، یہ آرگومنٹ لسٹ ہے پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر کی، تو میں نے تینوں ڈیٹا ممبرس کے لیے ڈیفالٹ ویلیو دے رکھی ہے. اگر یہ ڈیفالٹ ویلیو دے دی اور میں پروگرام میں جا کے کہوں ڈیٹ مائی ڈیٹ، یعنی کریٹ این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ، کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا؟ میں نے ڈیٹ کے آگے کچھ نہیں لکھا، میں نے کوئی ویلیوز پاس نہیں کی، میں نے کہا مائی ڈیٹ از این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ. واٹ ول ہیپن از، تھنک اباؤٹ اٹ کہ جی اب ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وداؤٹ اینی آرگومنٹس کال ہونا چاہیے یا وہ کنسٹرکٹر کال ہونا چاہیے جو پیرامیٹرائز تو ہے لیکن ہر پیرامیٹر کے لیے آپ نے ایک ڈیفالٹ ویلیو دے رکھی ہے. کنفیوزنگ isn't it? Because of that confusion, if you provide a constructor which has default values for all arguments, then that becomes the default constructor for the class. That means اب یہ دو کنسٹرکٹر نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی جیسے گنے جائیں گے. So you better not write date with empty parentheses اگر آپ نے ایسا فلی کوالیفائڈ کنسٹرکٹر دے دیا. لیکن اوور لوڈنگ کی طرف چلتے ہیں. ہم نے کہا کہ جی اگر ڈیٹ کو میں کیریکٹر اسٹرنگ پاس کروں اور چاہوں کہ جی ہمارا ڈیٹ آبجیکٹ پھر بھی پراپرلی انیشلائز ہو جائے تو کیا ایسا کنسٹرکٹر لکھا جا سکتا ہے؟ ویل بائی ناؤ یو نو دیٹ دیر آر مینی اسٹرنگ مینیپولیشن فنکشنز دیٹ یو ہیو اویلیبل string.h کلاس کے اندر. C++ میں آف کورس ہم اسٹرنگ کلاس بھی لے کے آئیں گے، وہ اس کی زیادہ پاور ہے. لیکن فار دا مومنٹ تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ وی کین ناؤ پاس اے کیریکٹر اسٹرنگ جس میں انگریزی کی طرح ہم ڈیٹ لکھ کے بھیج دیں. ہم لکھ دیتے ہیں 01-Jan JAN-2000 اور وہ کنسٹرکٹر اندر جا کے اس اسٹرنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپروپریٹ نمبرز لے کے وہ انٹ منتھ اور انٹ ڈے اور انٹ ایئر کے اندر شامل کر دے گا. آبجیکٹ ہمارا انیشلائز ہو جائے گا. سو جسٹ ایکسپینڈنگ دس کانسیپٹ یو ریئلائز کہ کنسٹرکٹرز کین کم ان اے بگ ورائٹی. ناؤ کتنی ورائٹی دینی چاہیے وہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایز اے پروگرامر یو ہیو ٹو اسٹے ود ان لمٹس. یو کانٹ تھنک ان ٹرمز آف کہ جی میری کلاس ڈیٹ ہے تو کوئی امریکہ والا جو منتھ پہلے دے گا پھر ڈے دے گا پھر ایئر دے گا، یورپ والا جو ہے پہلے ڈے دے گا پھر منتھ دے گا پھر ایئر دے گا. اور اگر ہم نے پیور کولیٹنگ سیکوینس لینا ہے، کولیٹنگ سیکوینس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جی اگر نمبرز کو آرڈر کیا جائے تو آرڈر کرنے کے لیے تھنک اباؤٹ اٹ، ڈیٹ کو اگر آرڈر کرنا ہو کیسے کریں گے؟ یعنی ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جس میں 10,000 ڈیٹس ہیں، میں کہتا ہوں اس کو ارینج کر دو، سارٹ کر دو. تو کیسے سارٹ کیا جاتا ہے ڈیٹ کو؟ ڈیٹ کو سارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم سال کو دیکھتے ہیں، پھر مہینے کو دیکھتے ہیں اور پھر دن کو دیکھتے ہیں. ناؤ the whole picture is turned around. We've got year, month, day. Now, one can think of providing constructors for every possibility that comes along. But then we would spend our lives just writing constructors. For every class, we'll be writing 20 constructors. Don't do that. But stay within reason. وہ constructors ضرور provide کریں جو آپ کے خیال میں common usage of the class کے اندر کام آئیں گے. اور اگر کسی اور نے کچھ اور طریقہ استعمال کرنا ہے، sorry, we've given you 2 or 3 useful constructors. Now you arrange your data accordingly and use them to create objects. So many different issues when we come to constructors. ایک بڑا critical issue ہے لیکن وہ یا آج کے لیکچر میں لیٹ یا probably اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے, which is memory allocation inside a constructor. For the moment ہم simple constructors کی بات کر رہے ہیں. اب دوسرا ایشو جو آتا ہے کلاسز اور آبجیکٹس کے ساتھ, وہ ایشو آتا ہے کہ جناب ایک طرف تو ان کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ایک طرف فنکشنز پڑے ہوئے ہیں, اور فنکشنز کو میتھڈز کو ہم عام طور پہ پبلک انٹرفیس میں لکھتے ہیں. تو کیا کوئی ایسے فنکشن ہو سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہوں؟ آنسر از یس, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑتا ہے. فنکشنز جو ہیں وہ دو کیٹیگریز کے ہو سکتے ہیں کلاس کے لیے. ایک تو ہیں وہ ممبر فنکشنز جو کہ یا ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر کے ہمیں ڈسپلے کرتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جی کچھ ڈیٹا کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں, سیٹ دا ویلیو آف دا ڈیٹا, اور وی کین گیٹ دا ویلیو آف دا ڈیٹا. سو نارملی اٹ از اگین
not a style, it's a programming practice کہ جی ایسے فنکشنز کے آگے set لگایا جائے یا get لگایا جائے پھر ان کا نام کنسٹرکٹ کیا جائے. یہ تو ہو گیا وہ فنکشنز جو کہ پبلک انٹرفیس میں ہمیں چاہیے اور ان کی مدد سے ہم ڈیٹا مینیپولیٹ کرتے ہیں جو آبجیکٹ کے اندر ہے. لیکن کئی دفعہ ایسے فنکشنز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان فنکشنز کی ضرورت ہیں. ان ادر ورڈز تھنک اباؤٹ دس وے. سپوز میں ایک سیٹ ڈیٹ فنکشن لکھتا ہوں اور سیٹ ڈیٹ جو ہے اس کو کوئی آرگومنٹ دیا جاتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو ہمارا بھی کنسٹرکٹر کر رہا تھا. ان ادر ورڈز وہ ڈیٹ کی کوئی ویلیو سیٹ کر دیتا ہے. ناؤ دیٹ فنکشن کوڈ ایدر بی پبلک, میں باہر سے بھی سیٹ ڈیٹ کال کر لوں, یا میں چاہوں گا کہ جی میرے 3-4 جو فنکشنز ہیں پبلک انٹرفیس میں بیٹھے ہوئے وہ اس سیٹ ڈیٹ کو کال کریں اور باہر سے یہ کال نہ ہو سکے. ان دیٹ کیس اس قسم کے فنکشنز کو ہم پردے کے پیچھے ڈال دیتے ہیں, یعنی کلاس کے پرائیویٹ سیکشن میں ڈال دیتے ہیں. ایسے فنکشنز کو یوزلی ہم یوٹیلیٹی فنکشنز کہتے ہیں. دے آر اے یوٹیلیٹی وچ از یوزڈ بائی ادر میتھڈز آف دا کلاس. They are not functions that are supposed to be accessed from outside the class, so they are kept private, but they are available to all member functions of the class and to friend functions. Friend functions we will cover later. What else can we do with constructors and classes? ایک ساتھ اس کے اور فنکشن آ جاتا ہے. کلاس کنسٹرکٹر کی تو میں نے بات کر دی کہ جی وہ فنکشن ہے, اس کا نام وہی ہے جو کہ کلاس کا نام ہے, اس کی ریٹرن ٹائپ کوئی نہیں ہے, لہٰذا اس کے اندر ریٹرن اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہوگی. کنسٹرکٹرز جو ہیں وہ اوور لوڈ کیے جا سکتے ہیں, جتنے مختلف کنسٹرکٹرز آپ کو چاہیے فار دیٹ کلاس آپ لکھ سکتے ہیں, اینڈ ایٹ رن ٹائم دا کمپائلر ول کال دا کریکٹ ورژن آف دا کنسٹرکٹر جو بھی چاہیے کسی آبجیکٹ کو کریٹ کرنے کے لیے. اب ذرا چلیں ڈسٹرکٹرز کی طرف. ڈسٹرکٹر جو ہے اس کا پہلے تو نام کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا ٹلڈا سائن. وہ کی بورڈ کے اوپر ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو نظر آئے گا, اٹس اے لٹل ویوی لائن, اس کو ٹلڈا کہتے ہیں. ٹلڈا سائن اور اس کے بعد کلاس کا نام, نو اسپیس ان بٹوین, سو اٹس ون ورڈ ٹلڈا کلاس نیم. ڈسٹرکٹر جو ہے وہ اوور لوڈ نہیں ہو سکتا, یعنی دیر از اونلی ون ڈسٹرکٹر فار اے کلاس. واٹ از اے ڈسٹرکٹر؟ جہاں پہ میں نے بات کی کہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ اس وقت کال ہوتا ہے جب آبجیکٹ ہم کریٹ کرتے ہیں. سو آبویسلی a destructor is called when an object is destroyed. When does an object get destroyed? دیکھیں اگر ایک فنکشن میں ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تو وہ فنکشن کے لیے ایک لوکل آبجیکٹ ہے. اس کے بعد جب فنکشن نے اپنا کام ختم کیا اور فنکشن ایگزٹ کیا تو وہ آبجیکٹ کی زندگی بھی ختم ہو گئی. That is when the object is destroyed, and that is when the destructor will be called. What happens if we've declared an object in our main program? So not in a function but in the main program. So main program میں بھی جب آبجیکٹ ہم نے ڈکلیئر کیا, کنسٹرکٹر کال ہو گیا اپروپریٹ والا اور آبجیکٹ کریٹ ہو گیا, اور مین پروگرام نے اپنی پروسیسنگ شروع کر دی, اس نے 10,000 فنکشنز کو کال کیا, لیکن کبھی نہ کبھی ہوپ فلی ہمارا مین پروگرام بھی ختم ہوگا. جب وہ ختم ہوگا اس وقت مین پروگرام کے اندر کے جو آبجیکٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. سو اگین دا ڈسٹرکٹر ول بی کالڈ. The question is, why do we need to provide a destructor? Destructor جو ہے that is normally used for memory manipulation purposes. Suppose کریں کہ ہمارا کنسٹرکٹر ایسا ہے یا ہماری کلاس ایسی ہے جہاں پہ جب آبجیکٹ کریٹ ہوا تھا اس نے کوئی سمپل ڈیٹا نہیں بلکہ کوئی خاص میموری ایلوکیشن کی تھی. آپ نے میلاک وغیرہ کا ذکر سنا تھا 2-3 لیکچر پہلے. ہم میموری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں ایٹ رن ٹائم. سپوز دا کریشن آف این آبجیکٹ ایلوکیٹس سم میموری. اگر ایلوکیٹ کی ہے تو پھر میموری کو واپس بھی آپ نے وہ فری اسٹور, ہم اس وقت ہیپ کہتے تھے, اس کو ڈھیر کہتے تھے, C++ میں اور آبجیکٹس میں ہم اس کو فری اسٹور بھی کہتے ہیں. وہ میموری جو ایلوکیٹ ہوئی ہے فری اسٹور سے اس کو واپس فری اسٹور میں بھی ڈالنا ہے. سو ڈسٹرکٹرز آر یوزڈ normally for this purpose to make sure that any allocated memory is deallocated and returned to free store. But that's not the only case. You have other uses for constructors. Nonetheless, a few rules. Number 1, destructors cannot be overloaded. Number 2, destructors take no arguments. ان کو کوئی چیز پاس نہیں کی جا سکتی. And they don't return a value. So again, they don't have a return type, and therefore they don't have a return statement inside the destructor.
چلیں اب اپنی ڈیٹ کلاس جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ واٹ ایلس وی کین پٹ ان اٹ. وی ہیو پٹ ان اے کنسٹرکٹر, اور کنسٹرکٹر کے ساتھ ہم نے ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بھی دے دیا ہے. اس کو ڈیفالٹ آرگومنٹس نہیں دیے تاکہ ایک وداؤٹ پیرامیٹرز ہو, یعنی وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنے, اور ایک ہو جس کو ہم تینوں منتھ, ڈے اور ایئر کی ویلیوز پاس کر سکیں. اور ہم نے ایک ڈسٹرکٹر بھی پرووائڈ کیا ہے, لیکن وہ سمپل اس وقت جو ہے وہ ہماری کچھ پروگرامنگ کے لیے, ابھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور پھر ہم نے کچھ اس کے ہیلپر فنکشنز لکھے ہیں جو کہ میتھڈز ہیں منتھ کو سیٹ کرنے کے لیے, یا ڈے کو سیٹ کرنے کے لیے, یا ایئر کو سیٹ کرنے کے لیے, اور ان کا نام ہم نے سیٹ ڈے, سیٹ منتھ, سیٹ ایئر یہی رکھا ہے. ایچ ون آف دیم ٹیکس اونلی ون پیرامیٹر, اے سنگل انٹیجر. اس کے بعد ہم نے گیٹ فنکشنز بھی لکھ دیے ہیں. سو گیٹ ڈے, گیٹ منتھ, گیٹ ایئر بھی جو ہیں دے ریٹرن اے سمپل انٹیجر, ون ریٹرنز ون سیٹس. اور ایک فنکشن میں نے ڈال دیا ہے سیٹ ڈیٹ کا, جو کہ تینوں پیرامیٹرز لیتا ہو اور اس کو سیٹ کر دے. سیٹ فنکشنز کے اندر نارملی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اٹ از ناٹ سمپلی این اسائنمنٹ آف اے ویلیو ٹو اے ڈیٹا ممبر. وہ کرنا ہوتا تو ہم ڈیٹا ممبر کو پبلک بنا دیتے اور باہر سے سیٹ کر لیتے. دا آئیڈیا از کہ وین ایور وی پٹ ڈیٹا انٹو این آبجیکٹ تو اس کو تھوڑا سا صاف کر لیں. آئی مین میک شیور دیٹ ویلڈ ویلیوز گو ان دیئر. Same applies to a constructor, same applies to all of these set functions including set date. What we do is we make sure کہ جی ویلڈ ویلیوز جو ہیں وہ جا کے ڈیٹا ممبرس کے اندر اسٹور ہوں. تو اگر آپ فار ایگزامپل کال کر لیتے کہ جی ڈیٹ, مائی ڈیٹ, اور پھر اس کو تین ویلیوز آپ دے دیں, ڈے کے لیے آپ دے دیں 35, منتھ کے لیے آپ دے دیں 13, ایئر کے لیے آپ دے دیں 2000, تو کنسٹرکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ Now there is no one answer, you have to decide what the answer is, but certainly ایک آنسر نہیں ہے. وہ یہ کہ جی ڈے کی ویلیو کو 35 سیٹ کر دیں, منتھ کی ویلیو کو 13 سیٹ کر دیں, اور ایئر کی ویلیو کو 2000. You do not want to set the day and the month in this example to invalid values. ہمیں پتا ہے کہ جی مہینہ جو ہے وہ ڈے 1 سے شروع ہوتا ہے. نمبر آف ڈیز ان اے منتھ ویریز. گریگورین کیلنڈر ہے, کہیں 31 ہے, کہیں 30 ہے. فیبروری میں کبھی 28 دن ہوتے ہیں, کبھی 29 دن ہوتے ہیں. ایئر کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے. سو ہم چاہیں گے کہ کم از کم ڈے اور منتھ کی ویلیوز کو ویلیڈیٹ کیا جائے, صاف کیا جائے, دھو لیا جائے. میک شیور دے آر پراپر بفور اسائننگ دیم ٹو دا ڈیٹا ممبرز. یہی کام ہم کنسٹرکٹر میں بھی کرتے ہیں. یہی کام ان دس پرٹیکولر کیس ہم سیٹ ڈیٹ فنکشن میں بھی کریں گے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے تو کنسٹرکٹر کے ہم علیحدہ کوڈ لکھیں کہ جناب اف ڈے از لیس دین 1 دین ڈے از اکول ٹو 1, اف ڈے از گریٹر دین وٹ ایور دا نمبر آف ڈیز ان دیٹ منتھ دین اٹ از اکول ٹو دا نمبر آف ڈیز ان دا منتھ. یعنی اگر ہم نے 35 کہہ دیا ہے ڈے کی ویلیو ہے اور مہینہ جنوری ہے, تو اس کو 35 نہ سیٹ کرو, اس کو 31 پہ سیٹ کر دو, بیکاز جنوری کا میکسیمم ڈے نمبر از 31. یا ہم اس کو پھر 1 کر دیں گے, دیٹ از آور ڈیسیجن, بٹ وی ہیو ٹو برنگ اٹ ود ان اے ویلڈ رینج. بٹ واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ واز کہ کنسٹرکٹر میں یہ سارے اف اسٹیٹمنٹس اور چیکس لگا کے ہم ڈیٹا کو صاف کر کے ڈیٹا ممبرس میں ڈال دیتے ہیں. ساتھ ہم نے ایک فنکشن بھی پرووائڈ کیا ہے سیٹ ڈیٹ کا, اور اگر ہم نے وہ فنکشن لکھ دیا ہے پبلک سیکشن میں تو باہر سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں my date dot set date, اور پھر آگے 3 انٹیجرز دے دیں, اگین ریپرزینٹنگ ڈے, منتھ اینڈ ایئر. Set date must follow essentially the same logic and the same tests and the same data cleaning that the constructor did. Should we write the same code again? As a good programming practice, the idea is کہ اگر ہم نے ایک ہی قسم کا کوڈ لکھنا ہے جو ایک ہی کام کرتا ہے تو پھر اس کو ایک مرتبہ لکھا جائے. یہاں پہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک مرتبہ کنسٹرکٹر میں لکھنی چاہیے کہ سیٹ ڈیٹ فنکشن میں لکھنا چاہیے. دا آنسر از یو شوڈ رائٹ اٹ ان دا سیٹ ڈیٹ فنکشن اینڈ لیٹ دا کنسٹرکٹر کال دس فنکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سیٹ ڈیٹ جو ہے وہ تو کنسٹرکٹر کو کال کرنے سے رہا, اوکے, بٹ اے کنسٹرکٹر کین کال اینی ممبر فنکشن. ان فیکٹ اٹ کین کال اینی فنکشن which is outside the class also, because they are also visible. In this case we will put all of our error checking into the set date function and let the
constructor call the set date with the same arguments that were passed to it when we tried to create an object. ہاں وہ آرگومنٹس پاس کیسے کیے جاتے ہیں؟ اگین ویری سمپل. اگر ہمارے پاس کنسٹرکٹر ہے اسی ڈیٹ کا اور وہ 3 انٹیجر آرگومنٹس لیتا ہے تو پروگرام کے اندر ہم لکھتے ہیں ڈیٹ, پھر لکھتے ہیں مائی ڈیٹ یا جو بھی ہم نے نام دینا ہے اس آبجیکٹ کو, اور اس کے بعد پیرنتھیسز کے اندر ہم 3 انٹیجرز دے دیتے ہیں ایگزیکٹلی لائک این آرڈینری فنکشن کال. واٹ ہیپنز از یہ آرگومنٹس جو ہیں یہ کنسٹرکٹر کو پاس ہو جاتے ہیں اور کنسٹرکٹر ان کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے. ان دس کیس وہ سیٹ ڈیٹ فنکشن کو کال کر دے اور ان کی ویلیو سیٹ ڈیٹ کو بھیج دے, وہ اندر جا کے ڈیٹا ممبرس کو سیٹ کر دیں گے اینڈ وی کم بیک ود اے نائس ویل انیشلائزڈ مائی ڈیٹ آبجیکٹ. اٹس این آبجیکٹ. ریمبر این آبجیکٹ, آئی ول ریپیٹ, از این انسٹنس آف دا کلاس. وین وی سے اٹس این انسٹنس دیٹ مینس کہ جی اب وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور میموری میں جگہ لیتا ہے. سو میموری میں کتنی جگہ لیتا ہے؟ What happens when we create an object? دیکھیں جب ہم کلاس ڈیفائن کرتے ہیں تو اب تک آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ کلاس میں ڈیٹا بھی ہے اور میتھڈس بھی ہیں. تو کیا وہ میتھڈس ہر آبجیکٹ کے لیے ریپروڈیوس ہوتے ہیں؟ ڈیٹا تو لازمی بات ہے کہ ہر آبجیکٹ کا اپنا اپنا ہونا چاہیے کیونکہ ہر آبجیکٹ جو ہے ڈسٹنکٹ ہے. آئی سے ڈیٹ, ڈیٹ 1, ڈیٹ 2, ڈیٹ 3 اینڈ سو آن. تو ڈیٹ 1 ایک اور آبجیکٹ ہے, ڈیٹ 2 ایک اور آبجیکٹ ہے, ڈیٹ 3 ایک تیسرا آبجیکٹ ہے اور ہر ایک کی ڈیٹ ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو دے آر ڈسٹنکٹ, دیئرفور دے مسٹ ہیو ڈسٹنکٹ میموری لوکیشنز. واٹ اباؤٹ دا فنکشنز ان سائڈ دیٹ کلاس؟ واٹ اباؤٹ دا سیٹ ڈیٹ فنکشن, دا سیٹ منتھ فنکشن اینڈ سو آن؟ وہ تو میتھڈس ہیں. تو اگر آپ میموری کی تصویر دیکھیں تو جب بھی کلاس سے ہم ایک آبجیکٹ بناتے ہیں تو ایک جگہ پہ فنکشنز جو ہیں وہ میموری میں چلے جاتے ہیں. They stay in memory, but only one copy of these functions stays in memory. The data part of the class, that gets individual locations in memory. So اگر ہم نے 3 ڈیٹ کے آبجیکٹس کریٹ کیے تو چلتے وقت جب ہمارا پروگرام چل رہا ہوگا تو میموری کے اندر فنکشنز کی ایک کاپی ہوگی اور ڈیٹا کی 3 مختلف جگہوں پہ اسپیس ایلوکیٹڈ ہوگی اور اس میں ویلیوز ڈفرینٹ ہوں گی. سو ہاؤ ڈز دا پروگرام فگر آؤٹ کہ جی ڈیٹ 1 کے لیے فنکشن جو کال کرنا ہے وہ ڈیٹ 1 کے ہی ڈیٹا کو چینج کرے, ڈیٹ 2 کے ڈیٹا کو چینج نہ کرے. ریمبر کہ اندر تو کلاس کے اندر سب ویریبلس کے نام ایک ہی ہیں. ڈیٹ 1 کے اندر بھی ڈے ہے, منتھ ہے, ایئر ہے. ڈیٹ 2 کے اندر بھی ڈے ہے, منتھ ہے, ایئر ہے, اینڈ ڈیٹ 3 ہیز دا سیم اسٹرکچر. سو اف آئی کال دا سیٹ منتھ فنکشن اینڈ آئی سے منتھ کی ویلیو 3 کر دو, اب میں کس طرح سے کال کروں تاکہ ڈیٹ 1 کی منتھ کی ویلیو جو ہے وہ 3 ہو جائے, ڈیٹ 2 اور ڈیٹ 3 کو کچھ نہ ہو؟ ویل اٹس کوائٹ سمپل ایکچولی. وٹ یو ڈو از یو یوز دا ڈاٹ آپریٹر, یوز دا نیم آف دا آبجیکٹ اینڈ دا میتھڈ دیٹ یو وانٹ ٹو کال. سو ان دس کیس وی ول کال ڈیٹ 1 ڈاٹ سیٹ منتھ پیرنتھیسز 3. ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو ایک کامن کاپی فنکشنز کی میموری میں پڑی ہوئی ہے کمپائلڈ, ان میں سے سیٹ منتھ فنکشن کال ہوگا لیکن ساتھ ڈیٹ 1 اس کو کال کر رہا ہے. سو ڈیٹ 1 از این آبجیکٹ. سو وین اٹ کالز اے ممبر فنکشن, اس آبجیکٹ کے جو ڈیٹا ممبرس ہیں وہ اس فنکشن کو نظر آتے ہیں. سو جب بھی ہم منتھ کی ویلیو 3 کریں گے تو ڈیٹ 1 کے منتھ کی ویلیو 3 ہو جائے گی, ڈیٹ 2 اور ڈیٹ 3 تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں کہوں گا ڈیٹ 2 ڈاٹ سیٹ ڈے 23 تو ڈیٹ 2 والا جو آبجیکٹ ہے وہ سیٹ ڈے فنکشن کو نظر آئے گا اور جب وہ اپنے فنکشن کے اندر لکھے گا کہ جی ڈے از اکول ٹو 23 تو کون سا ڈے ہے؟ یہ وہ ڈیٹا ممبر ہے جو ڈیٹ 2 کے حصے میں آیا, ناٹ دا ڈے ڈیٹا ممبر جو کہ ڈیٹ 1 میں تھا یا ڈیٹ 3 میں تھا. سو اٹ از ایکچولی کوائٹ ایزی ٹو ریزالو. جو آبجیکٹ فنکشن کو کال کرتا ہے اس آبجیکٹ کا ڈیٹا فنکشن کو نظر آتا ہے. So we have not wasted any memory by making a separate copy of the functions for every object that we create. All objects of one class share the common functions. On the other hand, every object has its own data space. It's exactly like saying int ijk. ijk کے لیے 3 memory locations allocate ہوتی ہیں جن کے اندر integer place ہوتے ہیں. ہم نے کہا date, date 1, date 2, date 3,
ان کے لیے 3 مختلف میموری جگہ جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوں گی، جن میں ان کا اپنا اپنا ڈیٹا منتھ ڈے ایئر منتھ ڈے ایئر منتھ ڈے ایئر وہ لوکیٹ ہوگا. سو اٹس اے کوائٹ کلیئر سیپریشن آف ڈیٹا ود دا میتھڈس. اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹرز، اوور لوڈیڈ فنکشنز وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی اسی سنگل کاپی میں جاتے ہیں. اینڈ ایز نیڈیڈ دے آر کالڈ. وی آلریڈی ہیو اسپوکن اباؤٹ کہ جی اوور لوڈیڈ فنکشنز کال کیسے ہوتے ہیں. دا وچ فنکشن از ٹو بی کالڈ از ریزالوڈ بائی دا پیرامیٹر لسٹ ٹائپ اینڈ نمبر آف دا آرگومنٹس پاس ٹو دیٹ فنکشن. سو اٹ از آٹومیٹک کہ کون سا والا اوور لوڈیڈ فنکشن کال ہوگا، لیکن اس کو ڈیٹا کون سا نظر آئے گا؟ جو آبجیکٹ کال کر رہا ہے اس آبجیکٹ کا ڈیٹا نظر آئے گا. سو وی شوڈ بی کلیئر اباؤٹ دس. واٹ اباؤٹ ڈسٹرکٹرز؟ ڈسٹرکٹرز I already mentioned tilde class name. That is the name of the destructor. Takes no arguments, returns nothing, is automatically called when the object goes out of scope. In other words, when the object ceases to exist. For the moment, یہ جو ہماری ڈیٹ کلاس ہے اس کے اندر ڈسٹرکٹر کا کوئی خاص کام نہیں ہے. سو ہم ڈسٹرکٹر فنکشن لکھتے ہیں اور سمپل سا فنکشن لکھ دیتے ہیں. اس میں ایک پرنٹ اسٹیٹمنٹ ڈال دیتے ہیں سی آؤٹ آبجیکٹ ڈسٹرائڈ، تاکہ ہمیں پتا چل جائے، وی کین کنفرم ٹو آور سیلفز کہ جی آبجیکٹ ایکچولی ڈسٹروائے بھی ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے کنسٹرکٹرز کے اندر جو ہے وہ بھی فنکشن میں ایک لائن ڈال دیں کہ جی ڈیٹ آبجیکٹ کریٹڈ، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کنسٹرکٹر کال کب ہوتا ہے. اب آپ ایک چھوٹا سا ریپر پروگرام لکھیں، مین پروگرام لکھیں کلاس کے ساتھ. کلاس کی ڈیفینیشن اب آپ کے پاس ہے، یو ہیو ٹو ٹائپ اٹ ان، کی اٹ ان، and then create some objects and then exit the function and see اس print out جو screen کے اوپر آئے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ جی object created, object created, object created, object destroyed, object destroyed, object destroyed. You will be able to confirm to yourself کہ جی constructor بھی call ہو رہا ہے اور destructor بھی call ہو رہا ہے. کون سا constructor؟ دیکھیں destructor تو overload نہیں ہوگا. کون سا constructor؟ اس کے لیے بھی آپ کچھ بیچ میں لائنیں ڈال سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دیا ہوا ہے، اس میں کوئی آرگومنٹس نہیں ہیں، تو اس میں سی آؤٹ میں لکھتے ہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وداؤٹ آرگومنٹس کالڈ. پھر جو کنسٹرکٹر ہے جس کو ہم نے کچھ پیرامیٹرز پاس کیے ہیں اس والے کنسٹرکٹر جو فنکشن لکھا ہے اس میں سی آؤٹ کے ساتھ آپ لکھ لیں کنسٹرکٹر ود پیرامیٹرز. سو اب اف یو کریٹ آبجیکٹس، پہلا آبجیکٹ کریٹ کریں، اس کو کچھ ویلیوز پاس کر دیں کریشن ٹائم کے وقت، تو پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کال ہوگا. ایک اور ڈیٹ آبجیکٹ کریٹ کریں جس کو کچھ پاس نہ کریں تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پاس ہوگا. اگین آپ کا اسکرین پرنٹ آؤٹ جو ہے آپ کو سیکوینس بھی دکھائے گا، کون سا کنسٹرکٹر کال ہوا ہے، کب ہوا ہے، اور پھر کون سا ڈسٹرکٹر کال ہوا ہے، کب ہوا ہے. اور بھی ہم کر سکتے ہیں، آپ تھوڑی سی اپنے لیے اور ایکسپیریمنٹیشن کریں. آپ اسی مین کے اندر سے ایک فنکشن کال کر لیں اپنا کوئی لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، ٹیسٹ ڈیٹ فنکشن. ٹیسٹ ڈیٹ فنکشن کے اندر جا کے بھی آپ آبجیکٹس کریٹ کریں. سمپل ڈیٹ آبجیکٹس کوئی اور ویلیو نام دے کے اس میں کریٹ کر لیں. اب پروگرام چلائیں، مین میں بھی ڈیٹ کریٹ کریں آبجیکٹس، اور اپنے ٹیسٹ فنکشن کے اندر بھی ڈیٹ آبجیکٹس کریٹ کریں. یو ول نوٹس مین کے آبجیکٹس پہلے کریٹ ہوں گے، ان کی کنسٹرکٹر کی آؤٹ پٹ آ رہی ہوگی. سب روٹین یا فنکشن میں جب آپ جائیں تو پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ڈال دیں ان سائڈ فنکشن، تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ جی پروگرام کا فلو اب کہاں چلا گیا ہے. وہاں پہ پھر آپ کو کنسٹرکٹرز نظر آئیں گے. وہ کنسٹرکٹرز ان آبجیکٹس کے ہوں گے جو کہ فنکشن کے اندر کریٹ ہو رہے ہیں. جب وہ فنکشن ایگزٹ کرے گا، سنس دوز ڈیٹ آبجیکٹس ور لوکل ٹو دا فنکشن، دے ول بی ڈسٹرائڈ. سو ناؤ یو ول سی the destructors being called and you will be able to see کہ within the function objects are now being destroyed. مین میں واپس آئیں یا لاسٹ لائن فنکشن کی آپ اس طرح سے لکھ لیں exiting function. So you know کہ فنکشن یہاں ختم ہو گیا ہے. واپس مین پہ آئیں، مین سے آپ جب ایگزٹ کریں گے تو جو مین میں آبجیکٹس کریٹ کیے تھے اب وہ ڈسٹروائے ہوں گے. So you will again be able to see that list. If you look at the book, you will notice some nice interesting examples which is about calling of constructors and destructors, and I suggest and strongly recommend کہ آپ ان کو کیئرفلی پڑھ لیں اور ان کو اسٹڈی کر لیں اور اپنے طور پہ بھی اس چیز کو پریکٹس کریں سو دیٹ یو آر ویری کلیئر کہ کنسٹرکٹر کب کال ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹر کب کال ہوتا ہے. واٹ وی ول ڈو از وی ول ناؤ اسٹارٹ موونگ آن ٹو میموری ایلوکیشن ود ان کلاسز and see there are some new mechanisms and some new
functions that are available to us within C++. اور اس کے ساتھ جب ہم آبجیکٹس کو کریٹ کریں گے تو پھر ڈسٹرکٹر کا بھی کام نظر آنے لگ پڑے گا کہ اس کی کوئی یوزفلنس ہے. کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ویسے مینشن کرتا چلوں لیکن دے شوڈ بی آبویس کہ جو ڈیٹا ممبرز ہیں کلاس کے آر دے ریسٹرکٹیڈ ٹو سمپل ڈیٹا ٹائپس. We can only give them int, double, float, char, something like that, or can we do something else? We will talk about it next time. اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.